الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں یہ اصول اور یہ ضابطہ رکھا ہے اور یہ قانون رکھا ہے، جب کبھی حق آتا ہے، سچائی آتی ہے، باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھتے اور فرعون کو نہ رکھتے۔ اللہ اگر چاہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھتے اور نمرود کو نہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو بروئے کار لاتے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، منافقین، ان کو ان کے ارادوں کے ساتھ زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں قارون کی بھی جان ہے، شداد کی بھی جان ہے، فرعون، نمرود، حامان کی جان ہے، ابو جہل، ابو لہب کی جان ہے۔ اور جیسے آج کے زمانے میں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے۔ اسلام اور مسلمان دشمن جو عناصر ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کے ارادوں کے ساتھ زمین میں دفن کر سکتا ہے۔ اللہ قادر تھے، اللہ قادر ہیں، اور اللہ کی قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ
چمکاتے ہیں. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے، فرعون نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کون جانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نمرود نہ ہوتا تو پھر مکہ بھی شاید آباد نہ ہوتا، اور وہ آگ جس کو نمرود نے جلایا تھا گلے گلزار ہونے کا واقعہ بھی نہ ہوتا. ہمیشہ اللہ کا قانون اور دستور یہ رہا ہے، باطل کو ٹکراتے ہیں حق کے ساتھ اور حق کو سر بلند کرتے ہیں، حق کو چمکاتے ہیں، روشن کرتے ہیں. اور اگر باطل نہ رہے تو حق بچھونا اوڑھ کر، بچھونے میں کمبل اوڑھ کر وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے. بابری مسجد کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو اپنی مسجدوں کی فکریں ہونے لگی. مسئلہ کے عیدگاہ کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو اپنے عیدگاہوں کی فکریں ہونے لگی. یہ واقعات نہ ہوتے، مسجدوں کے اندر گائیں بھینس بندی جاتی جیسا کہ ہو رہا تھا، مسجدوں پر تالے لگ جاتے، مسجدیں ویران ہو جاتی. سینکڑوں مسجدیں بیجاپور کے علاقے کے اندر آج بھی ویران ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور آج کو آباد کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں. یہ بابری مسجد کا صدقہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کلام پاک کو نازل کیا، باقی طاقتیں اور باقی قوتوں نے یہ چاہا کہ کلام پاک کی خوشبو اور کلام پاک کی روشنی نہ پھیلنے پائے. اس کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کی، مختلف چالیں چلی. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ارے سنو ہی نہیں، ایک جادوگر رہتا ہے، ایک کاہن رہتا ہے مکے میں، اور تم جاؤ تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لو، روئی کو، کپڑے کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لو. سنو ہی نہیں. اور جب پڑھنے لگتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کو، شور کرتے، غل کرتے، آپ پر الزام لگاتے کہ آپ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، تاکہ ان کے الزامات کی وجہ سے سننے والا کلام پاک کو سن نہ پائے. پھر ہوتے ہوتے ان لوگوں نے یہ تدبیریں کی، یہ چالیں چلی، مختلف علاقوں سے بادشاہوں کے حصے لا کر مکہ المکرمہ میں وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پرانے قوم سمود، قوم عاد کے واقعات کو سناتے ہیں. ہم لیٹسٹ نیوز سناتے ہیں، موجودہ قیصر و کسریٰ کے گھروں کے حالات تمہیں سناتے ہیں. تو جیسے آج سی ڈی بکتی ہے، کیسٹ بکتی ہے، اس زمانے کے اندر نظر دہاڑی ان واقعات کو لا کر بیچا کرتا تھا. اور جب یہ واقعات پرانے ہونے لگے، صرف ایک شان ہے اللہ کے قرآن کی کہ بار بار پڑھو، نماز میں، نماز سے باہر، دن کی نماز میں، رات کی نماز میں، انفرادی نماز میں، اجتماعی نماز میں، اللہ کے کعبے میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، ہر مرتبہ اللہ نے اپنے قرآن میں ایک عجیب لذت لطیف رکھی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورہ رحمان کو سنتے سنتے میری طبیعت الیاذ باللہ تھک گئی ہے. ہر مرتبہ نئی لذت، ہر مرتبہ نیا مزہ. نماز میں الگ مزہ، الگ پڑھنے کا الگ مزہ، اجتماعی محفل میں الگ مزہ، بارش صاحب پڑھے الگ مزہ، بارش پڑھے الگ مزہ.
1425 سال بیت گئے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ایک نئی لذت، نئی حلاوت، مشرق والے، مغرب والے، عرب والے، عجم والے، ہر مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئی لذت اور نیا مزہ، نئی حلاوت دیتے ہیں. اور جس کو اللہ کے قرآن میں لذت نہ ملے، حلاوت نہ ملے، میں کہتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھ کر شروع سے مسلمان ہو جائے. وہ مسلمان نہیں جس کو قرآن میں مزہ نہ آئے، وہ مسلمان نہیں ہے جس کو قرآن کی باتوں میں مزہ نہ آئے اور نبی کی باتوں میں مزہ نہ آئے. بریانی میں مزہ ہے، میٹھے میں مزہ ہے، لیکن جس کو ملیریا، ٹائیفائڈ اور برڈ فلو آ گیا ہے وہ کہے گا کہ صاحب بریانی کڑوی ہے. قصور بریانی کا نہیں ہے، قصور تیری بیماری کا ہے، قصور اللہ کے قرآن کا نہیں ہے، قصور نبی کی روایتوں کا نہیں ہے، قصور ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا ہے کہ ہمارے ایمان کو دمک نے چاٹ لیا ہے، کفر اور نفاق نے دمک کی طرح چاٹ لیا ہے. آج ہمیں گانوں میں مزہ آتا ہے، لو اسٹوری میں مزہ آتا ہے، رنڈیوں کے گانے میں لطف ملتا ہے، اللہ کے قرآن میں مزہ نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے ہی نہیں. ورنہ شیاطین جیسی قوم جن شیطان ہی کی قسم ہے. جن اور شیطان جیسے سید، پٹھان، بیگ یہ الگ الگ برادری ہے، تو جن بھی شیطان ہی میں سے ہے، وہ الگ نہیں. تو جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو سنا تو ایک ہی لمحے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، آمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا. اسی وقت ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اسی وقت اللہ کے قرآن کے سامنے سر تسلیم کم کرتے ہیں اور سر سے دم تک خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. ایک وقت کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا. کتنی مرتبہ جمعہ میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تراویح میں، بیانات میں، تبلیغ کے راستے میں کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سنا. اور یہ کشش کیوں نہیں، یہ مزہ کیوں نہیں، یہ لذت کیوں نہیں، یہ حلاوت کیوں نہیں؟ ایمان ہوگا تو حلاوت ہوگی. ایمان ہی نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی صبح میں خیر و برکت کو رکھا گیا ہے. میری امت کی صبح کے اوقات میں، یہ جو جنت ہے، جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے. جنت میں کیفیت کیسی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اور اشراق سے پہلے جو سونا سونا ماحول رہتا ہے، جو فضا رہتی ہے، جو چڑیوں کی چہچہاہٹ رہتی ہے، جو پھولوں کی مہک رہتی ہے، جو سناٹا رہتا ہے، جو خاموشی رہتی ہے. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں یہی ماحول رکھتے ہیں جو فجر اور اشراق کے درمیان ہے. اب جس نے فجر ہی نہ پڑھی ہو اور 9-10 بجے تک سوتا رہتا ہو، تو دنیا میں جس نے جنت کے ماحول کو نہیں دیکھا وہ آخرت میں جا کر جنت کو دیکھے گا. حدیث کہتی ہے فجر کی نماز پڑھو رزق کے دروازے کھلیں گے، اور فجر کو چھوڑو اللہ تعالیٰ زندگی میں خیر و برکت نہیں رکھیں گے، نحوست کو طاری کریں گے. مانا آپ نے نبی کی بات کو مانا. یہ کہنا آسان ہے، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، قاسم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن نبی کی بات کو مانا کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی صبح میں خیر و برکت کو رکھا گیا ہے. میری امت کی روزی فجر کی نماز کے وقت تقسیم ہوتی ہے. پتا چلتا ہے مسجدوں میں جا کر دیکھو کہ کتنے لوگ نبی کو مانتے ہیں، کتنے لوگ حدیث کو مانتے ہیں، کتنے لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے. یہ میرے کہنے سے، آپ کے سننے سے، یہ داڑھی رکھنے سے، یہ جبہ پہننے سے، یہ تسبیح کے دانے ڈھکلنے سے، یہ حاجی اور الحاج کا لقب لگانے سے، یہ رمضان میں سموسے اور کنکڑی افطار کے دسترخوان میں بھیجنے سے پتہ نہیں چلتا. فجر کی نماز میں دیکھو اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے لیے 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں، ایک فجر کی اور دوسرے عشاء کی. دن بھر تھکا ہوا ہے،
اب کہا کہ چلو صاحب آرام کریں، یا گھر میں پڑھ لیں کہ 11 بجے 12 بجے، یا صبح میں جب اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا۔ آقا نے فرمایا منافق کے لیے 2 نمازیں بڑی شاق ہیں اور بڑی مشکل ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسرے عشاء کی نماز۔ اب منافق ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، منافق کو قرآن کا مزہ نہیں آتا، منافق کو اللہ والوں کے واقعات کا مزہ نہیں آتا۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ بنگلور کے اندر فلم میں کوئی کام کرنے والا رنڈوا اور کوئی ناچنے والی رنڈی فلاں وقت میں فلاں میدان میں اور فلاں جگہ میں اپنے کرتب کا مظاہرہ کرے گی تو لوگ قریب 20 پہلے قطار لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اس رنڈی کی شرمگاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس کے کرتب کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ٹکٹیں دے کر بیکار کا کھیل دیکھنے کے لیے لوگ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، تو مفت میں رنڈی کا ناچ مل جائے اور مفت میں کسی حرام زادے اور کتے اور سور کھانے والے کی کلاکاری مل جائے، اس سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے، اس کا آٹوگراف لینے کا موقع مل جائے، پھر دیکھو مزہ کس میں آ رہا ہے آج مسلمانوں کو؟ بیانات کے سننے میں یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پہلے آؤ اللہ کے راستے میں اونٹ خرچ کرنے کا ثواب، دوسرے نمبر پر آؤ گائے خرچ کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب، بکرا اس کے بعد صدقہ کرنے کا ثواب، ہوتے ہوتے ایک انڈا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے فرشتے دفتر کو بند کر لیتے ہیں اور ان کا نام نہیں لکھتے۔ ہے کسی کو احساس؟ کیوں لذت نہیں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ظاہر میں ایمان تھا اور دل کے اندر کفر اور شرک تھا، ہمارے دل میں کفر اور شرک تو نہیں ہے۔ علماء نے کہا ایک نفاق اعتقادی نفاق ہے، عقیدے کا نفاق ہے، جو سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ وہ زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقاد کے منافق تھے، عقیدے کے منافق تھے کہ ظاہر میں ایمان بتاتے تھے اور دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بت پرستی سے محبت نہیں ہے، آج ہمیں گنیش سے محبت نہیں ہے، محبت تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے۔ علماء نے جواب دیا کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقیدے کا نفاق ہے جو آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور ایک عملی نفاق ہے جو قیامت تک چلے گا۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ اور ہو باطن میں کچھ اور ہو۔ جیسے آج ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن میں اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے ایمان کا کیا ہو۔ میں کہتا ہوں جو چیزیں نظر آتی ہیں اور جن کا بدلہ دنیا میں ملنے کا ہے، دیکھو فجر کی نماز پڑھنے پر، اشراق کی نماز پڑھنے پر، چاش کی نماز پڑھنے پر اللہ جنت میں کیا محل دیتا کیا نہیں دیتا، قبر میں کیا نور دیتا ہے کیا نہیں دیتا، وہ جانے، مرنے کے بعد وہ جانے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ دنیا میں ہم خیر و برکت دیں گے، ہم روزی کی تنگی اٹھا دیں گے، ہم دن بھر کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں گے۔ حدیث کہتی ہے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے دن کے شروع میں 2 سجدے تو کر لے، رات تک تیری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ، ججوں کا جج، حاکموں کا حاکم کہتا ہے کہ 2 سجدے کر لے اور دن بھر کی حفاظت کی ذمہ داری میری۔ آخرت میں کیا ثواب ملے گا؟ حور ملے گی نہیں ملے گی، جنت ملے گی نہیں ملے گی۔ دنیا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اگر تو 2 رکعت پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں جائے گا، روزی میں خیر و برکت ہوگی، کوئی تیرے اوپر حرف نہیں آئے گا، کوئی دشمن تجھ کو ستائے گا نہیں۔ تو دنیا کا بدلہ لینے کے لیے ہم فجر نہیں پڑھ سکتے تو ہم جہاد کریں گے آخرت کے لیے، ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی آل اولاد کو قربان کریں گے۔ ہم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں پہلا مقصد توحید کے علم کو بلند کرنا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا سارے عالم کے اندر بجانا، شرک کو ختم کرنا، بدعت کو ختم کرنا، اور اللہ کی توحید کے منافی جو چیزیں ہیں ان کو سرزمین سے ختم کرنا۔ جہاں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد توحید کے ڈنکے کو بجانا ہے، شرک اور بدعت اور ضلالت کا خاتمہ ہے، وہی آپ نے فرمایا کہ بعثت بکثر المزامیر، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے دنیا سے گانا بجانا، موسیقی اور میوزک کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے نمازی ماہانہ 70 روپے 80 روپے دے کر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے گانے کے رنگٹون، گاڑی میں ریورس ہارن لگا ہے، کسی گانے کا گھر میں جا کر کالنگ بیل دباؤ، کسی رنڈی کے گانے کی آواز آئے گی، ہارن دباؤ، کسی رنڈے کے گانے کی آواز آئے گی، احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بعثت اور میری رسالت کے ان جملہ مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ اس موسیقی کو، اس میوزک کو اور اس غنا کو، اس گانے بجانے کو امت سے ختم کر دینا اور امت سے ہٹا دینا۔ اس طرح سے آپ نے صحابہ کرام کے اندر نفرت اس کی پیدا کی تھی کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سفر کے اندر جا رہا تھا، آج ہمارے پاس اس گناہ کا کوئی احساس ہی نہ رہا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت درجے کی نفرت امت کے اندر پیدا کی ہے تو اس کا وبال بھی تو بہت خطرناک ہوگا، اس کا انجام بھی تو بہت خطرناک ہوگا، اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج بھی تو بہت خطرناک ہوں گے۔ تبھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو متنبہ کر رہے ہیں، اس امت کو چوکنا کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں اس مصیبت سے بچو، اس اللہ کی لعنت سے بچو، اس اللہ کے قہر سے بچو۔ اور امت کو احساس نہیں ہے، کالنگ بیل میں اور ٹی وی کے اندر چینل دکھائے جاتے ہیں 28 قسطوں کے اندر 40-80 پروگراموں کے اندر جب فائنل مقابلہ ہوتا ہے رویا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ جج افسوس کرتا ہے کہ یہ صاحب اس مقابلے سے نکل رہے ہیں، ہم کیا کریں، 3 میں سے 2 کو نکالنا پڑتا ہے، ایک تو فائنل، یعنی ایسا تاثر امپریشن دیا جاتا ہے، کامیابی ہے تو گانے میں ہے اور اگر ناکامی ہے اس مقابلے سے ہٹ جانے میں ہے۔ کون سا چینل اس سے خالی ہے؟ تیلگو ہو، کنڑا ہو، مراٹھی ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، عربی چینل ہو، کون سا چینل اس کمپٹیشن سے خالی ہے اور اس مقابلے سے خالی ہے؟ آج حل چلانے والے کی کوئی قیمت نہیں ہے، علم کی ڈگری رکھنے والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، تقوی کا مقام اور ولایت کا مرتبہ اور غوثیت اور قطبیت کے نشان رکھنے والے اور بوریوں پر بیٹھ کر علم حدیث کی خدمات انجام دینے والے، ممبر رسول کو سنبھالنے والے، محراب رسول کو سنبھالنے والے، بلال کی نائبی کرنے والوں کا مقام اور درجہ کیا ہے اور ان گانے والے گویوں کی ایک ایک لمحے کی قیمت کیا ہے؟ کسی کی سالانہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے اندر 100 کروڑ کی آمدنی ہے، کسی کی 1.25 کروڑ کی آمدنی ہے۔ کیا قیمتی ہے ان گانے والوں کی؟ ان کی ایک ایک ادا کی قیمت، ان کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کی قیمت، ان کے جسم سے نکلنے والے ناخون کے پرزے کی قیمت، بال کی قیمت۔ ان کو جو کنگا کرتا ہے وہ کروڑ پتی ہو گیا، ان کے گھروں کے اندر جو باورچی کا کام کرتا ہے وہ لکھ پتی ہو گیا، ان کے ڈرائیور کا مقام ہے، ان کے واش مین کا مقام ہے۔ کہاں رہتے ہو صاحب؟ فلاں فلم کے اداکار کے گھر کا واش مین ہوں میں، اس کا ڈرائیور ہوں میں، اس کا باورچی ہوں میں۔ اذان دینے والے کا مقام کیا ہے؟ نماز پڑھانے والے کا مقام کیا ہے؟ جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتانے والے کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کب کون سی مصیبت آ جائے. علاقے کے انسپیکٹر جو مسلمان ہیں اس مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں. ہم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں, ہم کا سامنا کرنے کی قوت نہیں. جاتے ہیں 1:30-2 بجے جوتوں کے پاس سجدہ مار کر چلے جاتے ہیں. یہاں ملا عمر کا نام لیا جاتا ہے, یہاں اسامہ کا نام لیا جاتا ہے, طالبان کا نام لیا جاتا ہے. خدا جانے کب کون سا کیس فٹ ہو جائے اور ہم اس بلا کے اندر مبتلا ہو جائے. یہ نفاق کیوں پیدا ہوا؟ اسی میوزک کے ذریعے سے. حدیث کہتی ہے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مردہ زمین کو پانی زندہ کرتا ہے, سبزہ پیدا کرتا ہے, اس مرے ہوئے درخت کو پانی زندہ کرتا ہے, ہریالی پیدا کرتا ہے, میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا میوزک موسیقی انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے. آقا نے کہا ہو اور ایسا نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ پہلے ایمان بناؤ کہ آقا جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا. آقا نے عورتوں کے بارے میں کہا ایک زمانہ آئے گا عورتیں اپنے سروں پر اونٹ کے کوہان کی طرح چوٹی رکھیں گی. کیا آقا کے زمانے میں وہ تصور کیا جا سکتا تھا؟ ایک صحابی ایک عورت کو اس کے جھونپڑے میں اس کی طرف سے چوٹی کے بالوں کو دیکھ لیا تو اپنے آپ کو مدینہ منورہ سے الگ کر کر کسی جنگل میں جا کر خدا سے دعا کرنے لگے, اے اللہ یہ زمین کو حکم دے, یہ زمین مجھے زندہ نکل جائے, اس لیے کہ ان آنکھوں کے ساتھ جن آنکھوں نے ایک غیر محرم عورت کی چوٹی کو دیکھ لیا, ان آنکھوں کے ساتھ میں محمد کی مسجد میں کیسے جا سکتا ہوں. جس زمانے میں یہ شرم رہی ہو, جس زمانے میں یہ حیا رہی ہو کہ ایک عاشق ایک محبوبہ کے پیچھے پڑتا ہے, ایک لیلا کے پیچھے جاتا ہے, راستے میں لیلا کی ٹھوکر لگتی ہے, پتہ نہیں لیلا کو, معشوقہ کو, محبوبہ کو, اچانک اپنا نقاب اٹھا کر وہ زمین کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ کہاں چوٹ آئی, کہاں پتھر لگا. جیسے ہی جب عاشق لیلا کی آنکھ کو دیکھتا ہے, اپنی محبوبہ کی آنکھ کو دیکھتا ہے تو اپنے محبوبہ کی آنکھ کی تعریف کرنے لگتا ہے, لیلا کی آنکھ کی تعریف کے اندر غزل کہنے لگتا ہے, اشعار کہنے لگتا ہے. لیلا کچھ نہیں کرتی, اپنے گھر میں چلی جاتی ہے, محبوب اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور شادی کا پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ میں صرف تیری غائبانہ تعریف سن رہا تھا, آج میں تیری آنکھوں کے سمندر کو دیکھ چکا ہوں, تیری آنکھوں کی گہرائی اور تیرے آنکھوں کے موتیوں کو دیکھ چکا ہوں. یہ اشعار لکھ کر بھیجتا ہے. جواب کے اندر ایک سبق ہوتا ہے, اس سبق کے اندر اوپر سے بھی ہاتھ چڑھا ہوا رہتا ہے اور جواب رہتا ہے. اس زمانے میں سوال و جواب کا یہی طریقہ تھا. جواب کا منتظر یہ عاشق اور یہ مجنوں انتظار کرنے لگتا ہے. اس کی نوکرانی اور اس کی خادمہ, اس کی کنی, اس کی دادی وہاں سے جواب لے کر آتی ہے اور جب وہ اوپر سے دلا الٹ کر دیکھتا ہے تو لیلا کی آنکھ اب چھری رہتی ہے اور اس کے ساتھ ایک پیغام رہتا ہے, میرے معشوق, میرے عاشق اور میرے چاہنے والے, تو نے میرے آنکھوں کو دیکھ لیا, قیامت کے دن میں ان آنکھوں کے ساتھ آقا کے پاس ہونے کو سر کا پانی لینے لگے جاؤ. اس لیے جن آنکھوں کی پر تیری نگاہ پڑی غیر کی, یہ آنکھیں آقا کے دربار میں نہیں جا سکتی, ان کو نکال کر میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے. تو نے ان آنکھوں کی تعریف کی ہے. جس زمانے میں شرم اس درجے کی رہی ہو, حیا اس درجے کی رہی ہو اور عورتوں کے اندر عفت, عصمت اور پاک دامنی اس درجے کی رہی ہو, ایسے زمانے میں آقا فرما رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ عورت کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن حقیقت میں ننگی ہوگی. عورت کے سروں پر اون کے کوہان کی طرح چونڈا ہوگا. آقا نے جو کہا ہوا نہیں ہوا کہو آپ بتاؤ. ایک بات حدیث کھولو اور کہو کہ آقا نے کہا اور یہ بات نہیں ہوئی. مسجدوں کے بارے میں کہا, مسجدوں میں شور شبب ہوگا, عہدوں کی لڑائی لڑی جائے گی, گالیاں دی جائے گی, فخر کے لیے, نمائش کے لیے مسجدوں کو یہود و نصارہ کی
عیدگاہ کے اندر بنی گئی، لوگ چار چار آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ کل عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، ایک بدعتی گویا وہاں امام بنا دیا گیا، مسجد لاکھوں کروڑوں کی، اور مسجد میں ہوتا کیا ہے؟ نماز ہی تو ہے، وہاں کوئی قوالی تو نہیں ہے، وہاں کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ جب بدعتی اور گویا گانے والا مسجد کا مصلی سنبھالے، آپ تاج محل کو توڑ کر مسجد بنا دیں، اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ مساجدہم عامرہ وہی خراب، آقا نے فرمایا مسجد پوری 100 عمارتوں کے اندر ہوگی، 100 کروڑ کے اندر مسجد بنی، اذان کیسی؟ گانے کے ٹیپ کی، قرات کیسی؟ محمد رفیع کے لہجے میں، گانے کے لہجے میں۔ آقا نے فرمایا مسجدیں دیکھنے کے لیے 4 آنکھیں چاہیے، اور قرات گانے کے انداز میں آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اللہ کے قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا، پڑھنے والے پر بھی لعنت ہے، سننے والے پر بھی لعنت ہے۔ مجھے بتاؤ، انگریزی میں ترجمہ ملتا ہے حدیثوں کا، بخاری انگریزی میں ملتی ہے، سیاہ ستہ کی کتابیں انگریزی میں ملتی ہیں، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ نبی نے کوئی بات کہی ہو اور وہ نہ ہوئی ہو۔ علماء کے بارے میں، حج کے بارے میں فرمایا مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، تاجر لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، علماء ریاکاری کے لیے حج کریں گے۔ فلاں مسجد کا امام اتنے عمرے کیا گئی، فلاں مسجد کا امام ہر سال دوسرے تیسرے سال حج کو جاتا ہے، جب فیصدی تنخواہ 3.5 اور 4 ہزار روپے ہے، اور 1.25 لاکھ روپے میں حج کو نہیں جاتا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں تجھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، یا براق آتی ہے تجھے اٹھا کر لے جاتی ہے، یہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ آقا نے کہا علماء ریاکاری کے لیے جائیں گے، فقیر بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، تاجر کاروبار کے لیے جائیں گے، امیر کیا امریکہ کو کیا برطانیہ کو فرانس کو جائیں گے، اپنی آل اولاد کو لے کر سیر کرنے کے لیے جائیں گے حرم کے صحن کے اندر، وہاں پر بیٹھ کر وہ چکن کھائیں گے، سبزی پیئیں گے، آنے جانے والی شیخ کی عورتوں پر فطرے کٹیں گے، تبصرے کریں گے۔ یہ نہیں ہو رہا ہو میرے منہ پر تھوک دو، جانے والے سے پوچھو حرم کے شہر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ پوچھو نبی کے روضے کے سامنے موبائل کے اندر نبی نے جس میوزک کو ختم کرنا اپنی بہشت اور رسالت کا مقصد بتایا، آج نبی کے روضے کے سامنے ریاض الجنہ میں میوزک بج رہی ہے نہیں بج رہی ہے، پوچھو۔ نبی نے کہا کہ قیامت کے دن کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اور سب سے خبیث ترین گناہ، اللہ کی نگاہ میں آنے والا بدترین گناہ ویڈیو گرافی ہے، تصویر کشی ہے۔ ریاض الجنہ میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پوچھو جانے والوں سے، پوچھو طواف کرنے والوں سے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور نہ ہوئی ہو بتا دو اور منہ مانگا انعام لے کر جاؤ۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق کیا چیز ہے؟ سامنے نماز پڑھیں گے، ٹوپی پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے، دل میں ایمان نہیں ہوگا، سنیں گے باتیں، فجر کو چھوڑنے سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، سنیں گے باتیں، صبح کا وقت امت کے لیے جنت کی ہواؤں کا وقت ہے اور جنت کے موسم کا وقت ہے، روزی کا اور خیر و برکات کا وقت، مانے گا نہیں دل۔ عاشورے کے بارے میں سنیں گے، عاشورے کے دن خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں لٹانا، عمدہ کھانا پینا، یہ خیر و برکت عمل کی تو کسی کو نفاق کہتے ہیں، اور یہ نفاق ہمارے کالنگ بیل سے پیدا ہو رہا ہے، ہمارے موبائل سے پیدا ہو رہا ہے، ہمارے ریور فارم سے پیدا ہو رہا ہے۔ اب تم بس اڈے کے بیت الخلا میں جاؤ، ایک لائٹ میوزک دھن بجتی ہوئی ملے گی، اب تم ایئرپورٹ کے استنجا خانے کے اندر کھڑے ہو کر کوئی پیشاب کرے، وہاں اس کو لائٹ میوزک مل جائے گی، اب بس جائے گی، کار جائے گی، آقا کے سامنے ایک بچی کو لایا گیا اور بچی کے پیر کے اندر بجنے والا گھنگرو تھا، آقا سے وہ صاحب جو بچی کے سرپرست سے ملاقات کرانی چاہیے، آقا نے کہا میں اس بچی سے اس وقت تک نہیں ملوں گا جب تک کہ یہ بجنے والا گھنگرو اس سے نہ نکال دیا گیا۔
رحمت کے فرشتے نہیں آتے. موت لینے والے فرشتے دو قسم کے ہیں, ایک رحمت کے فرشتے, ایک عذاب کے فرشتے. اس میوزک کے دھن پر چلنے والی بس اور ٹرین اور ہوائی جہاز جس چیز کے اندر میوزک بجتی ہے, اگر انتقال ہو گیا تو کون سے فرشتے روح لینے کے لیے آئیں گے؟ یہاں پر ہمارا بس نہیں چلتا, سرکاری بس ہے, بلکہ وہاں بھی تو چلتا ہے. ڈرائیور کو کوئی اگر ڈانٹے چیز کر کہے بند کرو جی, بند کرے گا تم دبا کر, وہ ہم نے کئی مرتبہ بند کروایا ہے. اپنی جو نجی گاڑیاں ہیں, پرائیویٹ گاڑیاں ہیں, آپ بند کرائیے. اس میں حجامت کے دکان میں کٹنگ ہو رہی ہے, ایک طرف 1,24,000 پیغمبروں کی داڑھی کو نکالا جا رہا ہے اور کان میں گانا سنا جا رہا ہے. حجام کا دکان جاؤ, چائے کی ہوٹل جاؤ, کھانے کے جو ہے آپ ہوٹل جاؤ, آپ ڈھابے میں جاؤ, آپ ہائی وے میں جاؤ, یہ وہ شہر ہے جس کو یہود و نصارہ نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر, حدیثوں کو ریسرچ کر کر, یہود و نصارہ کا حدیثوں پر ایمان ہے کہ جامع سے نفاق پیدا ہوتا ہے. کیا نفاق؟ کہ ہم لاکھ چیز کر جہنم کو بتائیں, ہم بتائیں جہنم کو. دیکھو طالبان کے بارے میں لوگ آج بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں. 1992 کے اندر امریکہ کی لڑائی میں جو طالبان شہید ہوئے, خاص طور سے شہیدوں کا قبرستان جو مکے سے مدینے سے آئے تھے, مکے کے اندر ایک رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر, اور مکے کی سرزمین وہ کہ اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. مدینہ منورہ جہاں نبی کا روضہ ہے, جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, جہاں جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے, جہاں صفا کا چبوترا ہے, جہاں بقیع غرقت ہے, کہ جہاں 1.25 لاکھ صحابہ شہید ہیں, شہید مصون ہیں. ایسی سرزمین, لیکن اللہ کے راہ کیا ہے افغانستان میں؟ کیا ہے؟ ایک پیالہ نہیں بنتا, ایک کپڑا نہیں بنتا. آپ نے اب تک کوئی میڈ ان افغانستان کوئی چیز سنی, کوئی دیکھی؟ وہ سیدھا گھر, وہ سیدھا مکانات, ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے محلے, مکے کی سرزمین مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر وقت کے یہود و نصارہ سے ٹکر لینے کے لیے آئے, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ جیتے جاگتے اس دنیا میں دکھا رہا ہے. مکے اور مدینہ منورہ سے آئے ہوئے جو شہداء ہیں قبرستان, اس قبرستان میں اللہ نے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو کو رکھ دیا, تاثیر رکھ دیا. دور دراز سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کر لوگ آتے ہیں, اپنے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ بیماری کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کے کچھ جو ہے گنے چنے دن رہ گئے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں یہاں آ کر ان شہداء کا واسطہ دے کر, حوالہ دے کر دعا کرتے ہیں, اللہ ان کے صدقے میں ہماری بیماری کو دور کر دیتا, ہماری حاجتوں کو پورا کر رہا. اللہ جنت کے مزے بتا رہا ہے, اللہ جہنم کی کھڑکیاں کھول کر بتا رہا ہے. نہیں دیکھ رہے ہو کہ کسی کو تو منڈی کا بچہ پیدا ہو گیا, شام کا گھڑ لگا ہوا بچہ پیدا ہو گیا, بکری کے منہ کا بچہ پیدا ہو گیا, دم کے ساتھ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہو آسمان سے پتھر کی برسات ہوئی, آسمان سے خون کے ٹپکے پڑے. نہیں دیکھ رہے ہو رات میں ہوا چلتی ہے, علاقے کا علاقہ خالی ہو جاتا ہے, ایک آواز آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کب آتی ہے, کون کرتا ہے, کچھ پتا نہیں. کیا بتانا باقی ہے؟ قوم سمود کا واقعہ, قوم عاد کا واقعہ جھٹلا سکتے ہو, قوم نوح کا واقعہ جھٹلا سکتے ہو. یہ جو خون کے قطروں کی برسات ہے, یہ جو شام کے تھڑ کا انسان ہے, یہ جو مچھلی کے منہ کا بچہ ہے, یہ جو 2 منہ کا بچہ ہے, یہ 2 تھڑ 1 جان کا بچہ ہے, یہ 2 دل والا, الخان والا, کینسر والا, برین ٹیومر کا اور ہارٹ اٹیک والا بچہ آ رہا ہے. یہ خدا کی قدرت کی نشانی نہیں, یہ خدا کے قہر کا جلوہ نہیں ہے. اور یہ شہیدوں کے قبرستان کی خوشبو اور وہاں جا کر بیمار کا شفا یاب ہونا, اللہ سے دعا کرنے پر
نہیں. وقت کی پابندی آئی نہیں. دین کے لیے مدد کرنا. حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی یہ گانے سے جو نفاق پیدا ہوتا ہے آدمی منافق ہوتا ہے. اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ بخار ہے, یہ ملیریا ہے, یہ ٹائیفائڈ ہے, یہ برڈ فلو ہے, یہ ہے کیا؟ اس کی علامتیں ہیں. پیشاب کو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے, پاخانے کا لیاب کے اندر ایگزامینیشن کرایا جاتا ہے. اسی طرح آقا نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. میرے جبے کو دیکھ سکتے ہو, میرے امامے کو دیکھ سکتے ہو, میرے چیخنے چلانے کو دیکھ سکتے ہو, میں آپ کے جمعہ کے شوق اور ذوق کو دیکھ سکتا ہوں, داڑھی کو دیکھ سکتا ہوں, امامے اور ٹوپی کو دیکھ سکتا ہوں, لیکن مجھ میں جو نفاق کی نشانیاں ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے, اور آپ میں جو نفاق کی نشانیاں ہیں میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی, ہر آدمی غور کرے میرے اندر کتنے پرسنٹیج نفاق ہے. آپ نے فرمایا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ تو ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں چیز. قرض لے لینا اور ڈبانا یہ کمال کی بات ہے. واپس ارے دیوانے کیا ضرورت ہے؟ وہ امیر تھا, گنپتی تھا, کل دے دیتا, اگلے مہینے دے دیتا, ذرا کم کر کے دے دیتا. اذا وعدہ اخلفا, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا, ہم نے وعدہ کیا کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہوگا پوری مسجد بھر جائے گی. اس وعدے کو پورا کر رہے. ہم نے جب کلمہ پڑھا وعدہ کیا الصلاۃ خیر من النوم, کہ جب نماز نیند سے بہتر ہے کا اعلان کیا جائے گا ہم کہیں گے صدقتا وبررتا ونصحت بالخیر, تو نے سچ کہا, تو نے نیک کام کیا اور تو نے عمدہ کلمہ کہا. ہم یہ کہتے ہیں یہ وعدہ نبھا دے. ہم مالک مکان کا کرایہ وقت پر دیتے, وعدہ نبھا دے. دیکھو ہمارے اندر کتنی نفاق کی نشانیاں ہیں. امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, بات کرے تو گالیاں دے. پہلے بات کم گالیاں زیادہ, یہ 3 نشانیاں آقا نے فرمائی. اور حدیث کہتی ہے گانے بجانے میوزک موسیقی سے نفاق دل میں ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے. تو اس گانے بجانے کی نحوست سے وعدہ خلافی آئی, امانت میں خیانت آئی, اور ہماری زبان خراب ہوئی نہیں ہوئی. اور آقا نے جو فرمایا آج آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے, نہیں مل رہا. جنت کھل کر نظر آ رہی ہے, خدا کا قہر کھل کر نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھو جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو آباد کرتا ہے. جو اللہ کے گھر کو اجاڑتا ہے اللہ اس کی زندگی کو اجاڑ دیتا ہے. فجر کی نماز ہے, 100 مصلی ہے, 75 مصلی ہیں. ایک مصلی نے سوچا میرے نہ جانے سے کیا ہوگا مسجد کو. بھائی یہ جو مسجد بنی ہے اس میں کئی اینٹ لگے ہیں, ایک اینٹ ہٹا دو, اور وہ اینٹ کہنے لگے میرے ایک اینٹ ہٹنے سے کیا ہوگا, 3,70,000 اینٹیں تو اس میں لگی ہیں. اب دوسری اینٹ ہٹ گئی, اس نے کہا کہ میرے ہٹنے سے کیا ہوگا. عمارت ادھوری ہوگی نہیں ہوگی, یہ جماعت جو ہوگی یہ کئی اٹائیوں سے مل کر بنے گی. ایک امام ہوگا, ایک اقامت کہنے والا ہوگا, ایک پہلی صف ہوگی, ایک دوسری صف ہوگی. ہر انسان یہ سوچ کر کہ میرے نہیں جانے سے خدا کا اگر اندھیرا نہیں ہو جاتا, اگر آپ کے گھر کا ایک جو ہے کمرے کو گرا دیا جائے, ایک کمرہ نہ رہنے سے گھر کچھ نہیں ہوگا, ایک ٹیم کو نکال دیا جائے, ایک وائر کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے, اور ایک پائپ لائن کو توڑ دیا جائے, ایک سوراخ سے کیا ہو جائے گا, گھر رہے گا. یہ مسجد جو بنے گی ایک پر سے بنے گی, یہ جمعہ جو بنے گا, یہ جو ماحول جو بنے گا ایک پر سے بنے گا. اگر کوئی دل میں یہ سوچتا ہے میرے نہ جانے سے کیا ہوگا, جامعہ مسجد میں چلا جاؤں گا,
جمعہ کا ایک حصہ ہو اور آپ نے یہ سوچ کر کہ میرے نہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے جسم کے کپڑے کا ایک دامہ کھینچ لے، ایسا پیدا ہوتا نہیں ہوگا۔ الیکشن میں ایک ووٹ کم ہو جائے، ہر چیز کا فیصلہ ہوتا نہیں ہوتا۔ 40 نمبر کامیابی کا، 30 پر 9 نمبر مل گئے، 1 نمبر یہ کہے میرے نہ ملنے سے کیا ہوگا، تمہارا بچہ فیل ہو رہا نہیں ہو رہا۔ 100 روپے میں 1 روپیہ ہٹا لیا جائے کیا ہوگا، 99 روپے ہوئے نہیں ہوئے۔ جب 100 روپے میں 99 روپے ہوئے اور تو اللہ کے گھر کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے نہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا کو معلوم تو یہ معلوم ہے تو کس مسجد کی عید ہے، کس مسجد کا حصہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ جس جگہ پر مصلی نماز پڑھتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جگہ بھی اس کے لیے روتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ کیا مطلب کہ وہ آدمی اس مسجد کا حصہ بنا ہوا رہتا ہے، تبھی تو وہ جگہ رو رہی ہے۔ یہ جمعہ وہاں منہ مارا، فجر کو وہاں پڑھا، عصر کو یہاں پڑھا، عشاء کو وہاں پڑھا، تو اس کی جگہ کہاں ہوئی؟ لوگ پہچانے جاتے ہیں، اور وہ جو کنارے میں بیٹھ کر ہمیشہ پہلی صف میں نماز جو ہے پڑھا کرتے تھے، وہ جو دوسری صف میں تلاوت کیا کرتے تھے، یہ نفاق پیدا ہو جائے گا، نمازوں کا بات احترام ختم ہو جائے گا، زبان کی پابندی ختم ہو جائے گی، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، یہ 5 نمازیں امانت، اب اس میں ہم امانت داری کر رہے ہیں، یہ ٹی وی کا پردہ امانت، یہ بچوں کی تربیت امانت۔ امانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مجھے 100 روپے دیے اور 100 روپے میں نے دے دیے آپ کو واپس، یہ تو امانت کا ایک شعبہ ہے۔ یہ نمازیں امانت، یہ داڑھی امانت ہے، یہ عورت کا پردہ امانت ہے، یہ رزق حلال امانت ہے، یہ اولاد کی اسلامی تربیت امانت ہے۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ہم کس درجے کے منافق ہیں؟ اور تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی کہ بولتا ہے، کتنے لوگ داڑھی رکھے ہوئے کچے کچی بولتے ہیں، کچی کچی گالیاں دیتے ہیں، یہ سب کیوں؟ آقا نے فرمایا یہ میوزک کی وجہ سے، گانے بجانے کی وجہ سے، اور ایسے پیش کیا جا رہا ہے، ایسے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی چیز گویا دنیا اور آخرت کی چیز ہے، اور اس کی شکست گویا زندگی کا سرمایہ لٹ گیا، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، دوست و احباب ماتم کرتے ہیں، جج کہتا ہے، اور اس کا جو منصف ہے وہ کہتا ہے ہم جو ہے آئندہ اس کو گود لے لیں گے۔ اللہ اکبر، ایک کمیت کی، گانے والے کی، میوزک بجانے والے کی، اور جسم کو تھرانے والے کی کتنی قدر و قیمت ہے، اور اس کے مقابلے میں حافظ قرآن جس نے اپنے سینے کے اندر کلام پاک کے 6666 آیتوں کو رکھا، کیا قیمت ہے؟ آپ لگائیں، بولی میں نہیں لگاتا، کیا ہے قیمت؟ آپ کی شادی کی محفلوں میں اگر کوئی کاؤنسلر آ جائے، اور اگر کوئی MLA آ جائے، کوئی گویا آ جائے، گانے والا ناچنے والا آ جائے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اور جو امام صاحب بغل میں دفتر مار کر خطبہ نکاح پڑھانے آتے ہیں، ان کی قدر و قیمت آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ مجبور ہوتا ہے بیچارہ، مسجد والے رسید تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں عارض والوں کی طرف سے 200 روپے اور نوشے والوں کی طرف سے 300 روپے، اس کے دودھ کے قطرے کی حیثیت نہیں، وہ 300 بھی 500 روپے۔ کیا جی مسجد والوں کو کام نہیں، جب دیکھے تو رسید بک دے کر بھیج دیتے ہیں۔ اور ویڈیو پکڑنے والے کی منت سماجت کی جاتی ہے، ارے صاحب آؤ، صاحب کھانا کھاؤ، پانی پیو، کوئی کھڑمت ٹھولا آ جائے، کانسٹیبل آ جائے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آؤ صاحب، بیٹھو صاحب، کنڑا میں بات، پہلی محفل میں کھانا، بیوی سے مصافحہ، اماں سے معانقہ، ملو ملو، ہمارے صاحب آئے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں یہی ڈیڑھ چمر آئے گا۔ اور مولن صاحب مسجد کے لیے 200 کی بھیک مانگے، کام میں بھی مسجد والے بے داڑھی والے مرنے کے بعد یہ ٹھولا تیری نماز جنازہ پڑھائے گا، یا فلم میں کام کرنے والا رنڈوا تیری نماز جنازہ پڑھائے گا، ہم بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ نفاق جو پیدا ہو رہا ہے اسی میوزک سے پیدا ہو رہا ہے، اسی لیے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ
دیہاتی بانسری بجا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کس انداز سے بتوائی. گھر میں ٹی وی آتا ہے تو نیوز کی نیت سے آتا ہے, میچ دیکھنے کی نیت سے آتا ہے. سال بھر میچ تو نہیں ہوتا, تو تب کیا کرتے ہو, ذرا ادھر ادھر کے کلاسک گانے دیکھ لیں, پرانے ادب اور ثقافت کے چینل دیکھ لیں. اس کے اندر جاسوسی ہوتی ہے, کرائم اسٹوری ہوتی ہے, جرائم ہوتے ہیں, اور ہوتے ہوتے ایک مادر ذات برہنہ عورت بیٹھ کر نیوز بولتی, اس کا کیا ہوگا. اور وہ نیوز کا چینل کھلتے کھلتے موسیقی ہو رہی ہے, اس کا کیا ہوگا. آقا نے کہا, یہ تو نہیں کہا کہ نیوز سے پہلے جو میوزک آتی ہے وہ نفاق نہیں پیدا کرتی. کہا آقا نے ٹی وی میں جو آتی ہے میاض سے پہلے وہ نفاق نہیں پیدا. آقا نے کہا کہ میوزک سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے, اور نفاق پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں, نماز پڑھنے میں مزہ نہیں, بیانات سنتے ہیں, عمل کی توفیق نہیں. ماں باپ کا مقام نہیں, چوروں کا مقام ہے, باپ کا درجہ نہیں, دوستوں کی عزت ہے. آقا نے کہا, اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ بزرگ گھر جو بنایا جاتا ہے, کیوں؟ باپ بڈھا ہو گیا, بزرگ گھر میں لے جا کر ڈال دو. اور دوستوں کی تعظیم, صبح 7 بجے 6:30 بجے آ کر کالنگ بیل بجاتا ہے, اٹھ کر ارے یار تو آیا, بیٹھنا, ذرا چائے پانی دے دو. اماں کو لونڈی بنا کر, کام والی بنا کر حکم دے رہا ہے کہ میرے دوست کو چائے پانی دے دو, میں جب تک ذرا نہا دھو کر فریش ہو کر آئے. اور بڈھے کو بزرگوں کے گھر میں, بڈھوں کے گھر میں رکھا جا رہا. آقا نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی دوستوں کی تعظیم کی جائے گی, اور باپ کی بے قدری کی جائے گی, چوروں کی غلامی کی جائے گی, ماں کی نافرمانی کی جائے گی. کیا ماؤں کے ذریعے سے چوروں کے جھنڈے دلانے والا آج چوروں کا غلام نہیں ہے؟ کیا ماؤں کو باورچی بنا کر, ماؤں کو خادمہ بنا کر, ماؤں کو نوکرانی بنا کر چوروں کی خدمت کرانے والا ایسا ہجڑا نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ آقا نے کہا کہ میوزک سے نفاق پیدا ہوتا ہے, میوزک سے دل میں دوہرا پن پیدا ہوتا ہے. ظاہر میں مسلمان ہے اور باطن میں غیروں کی ادائیں پسند. اسی لیے آقا نے یہ تربیت کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھوس دیا. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے نافع, جب یہ بانسری کی آواز ختم ہو تب مجھے کہنا, تب میں اپنی انگلیاں باہر نکال دوں گا. صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی گئی تھی کہ بانسری کی آواز انجانے, یعنی یہ میسج بھیج کر, آج ٹی وی کے اندر چینل آتا ہے گانے کا, آپ نیچے فون نمبر جاتے رہتے ہیں, آپ فون نمبر پر فون کریں اور کہیں کہ پورا رنڈی کا گانا ڈالو, یا SMS کریں یا میل کریں, فوراً 3 منٹ کے اندر آپ کی فرمائش پوری. ایسی فرمائش نہیں. 11 دسمبر میں انچاہے طور پر, انجانے طور پر بانسری کی آواز آئی, فرمایا کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی. حضرت نافع کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک یہ آواز ہو اس وقت تک میں انگلیاں نہ نکالوں. کیوں ایسے؟ اس لیے اس کے خطرے کو بھانپتے تھے, اس کے خطرے کو جانتے تھے کہ اس غنا, موسیقی اور میوزک سے کتنا بڑا خطرہ ایمان کو لاحق ہونے والا ہے. نفاق پیدا کرتا ہے, کفر پیدا کرتا ہے, نمازوں سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے, خدا سے رشتے کو توڑتا ہے, نبی سے ناطے کو توڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, چکنے پتھر پر جب برسات ہوتی ہے تو چکنا پتھر کوئی کام کرتا, سبزہ اگاتا یا ہاؤس بناتا, کچھ نہیں کرتا. ایسے ہی دین کی باتیں ہمارے اوپر برسائی جائیں چکنے پتھر کی طرح. آنے والا ایک 20 کو آئے گا, اس کو کہو سور کا پیشاب پینے والا آمین, کتا کھانے والا آمین, تو بول کو مر, میرا آنا نہیں چپتا, جائے گا تو پتا لگے گا. داڑھی بنانے والا, حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. کتنا جگر دیکھو, حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا, نبی کی شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا, نبی کی قبر میں زیارت نہیں ہوگی, نبی کی دنیا میں خاک میں زیارت نہیں ہوگی, نبی روضے پر تمہارا درود و سلام کو قبول, تو بولتا رہا, اپنی داڑھی بناتا رہا. یہ کیوں؟ اس لیے یہ نفاق پیدا ہو گیا گانے کے ذریعے سے.
میں وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا، منایا، اور بیوی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ ہٹ جہنمی مجھ سے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر میں جنتی نہ ہوا تو تجھ پر 3 طلاق، اس لیے کہ تو نے مجھے جہنمی کتا کہہ دیا۔ اور یہ واقعہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی پیران پیر اور دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی قطب، دنیا کا کوئی ابدال اور دنیا میں کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں آیا کہ اسے لگا کر بتایا جائے کہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ پتا چلے گا جب ملک الموت آئیں گے، پتا چلے گا قبر میں، پتا چلے گا جب نام اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ ایسی شرط لگا دی بڑی عجیب و غریب کہ میں جنتی نہ ہوا تو تجھ پر 3 طلاق، اور جنتی ہونے کا پتہ مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد یہ بیوی لے کر کیا کرے گا؟ جنت کی 70 ہزار ہوتے دنیا کے غریب کو ملے گی۔ اب تو اسے دنیا میں چاہیے یہ پری نما عورت، وہ عالم کے پاس، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ہر دن ایک میں نئی بات پتا بھی لگے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل میں اس کا اعلان کر دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ اگر انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر جنتی کہا وہ چیز ہم میں ہے تو ہم بھی جنتی ہیں۔ 105 درجہ بتا رہا ہے تھرمامیٹر بخار ہے، اس کو تو بخار ہمیں بھی ہے، تھرمامیٹر جھوٹا نہیں ہے۔ اگر وہ جنتی نہیں ہے تو ہم بھی جنتی نہیں، مجمع جڑ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما سے وقت کے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ ابھی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی۔ کہا کہ حضرت جلد سے فرما دیجیے، کہا کہ کیا تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ تم گناہ کرنے پر قادر تھے؟ یعنی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گناہ سے نہیں روک سکتی تھی۔ ماں دیکھ رہی ہے تو آدمی گناہ نہیں کرتا، بیوی دیکھ رہی ہے شوہر دوسروں کو لین نہیں مارتا، باپ دیکھ رہا ہے بیٹی زنا نہیں کرتی، پولیس دیکھ رہا ہے تو چور چوری نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی طاقت تمہیں روک نہ رہی ہو اور تم گناہ کرنے پر 100% قادر تھے، لیکن اللہ کو ڈر کر تم نے اس موقع پر گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ کیا زندگی میں کوئی لمحہ ایسے آیا؟ بادشاہ نے کہا ہاں ایک مرتبہ ہوا، میں تنہائی میں تھا، میری باقی مجھے خدمت کرنے کے لیے آئی اور میرے دل میں زنا کا داغیہ پیدا ہوا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے زنا سے نہیں روک سکتی تھی، اس لیے کہ بند کمرہ تھا، میں نے کہا کہ زنا کرنا چاہتا ہوں اور یہ شیطانی شہوت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ باقی نے کہا اللہ سے ڈر، خدا جانے اس کے دل کی گہرائیوں سے اور تقوی کی کون سی زبان اس نے استعمال کی، میرے بدن پر کب کب تاری ہو گئی۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کو ڈر کر میں اس زنا سے بچ گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ کہا کہ دلیل، لوگ کہنے لگے کہ ہر آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی گناہ سے بچتا ہے، اس کی دلیل کہا کہ کلام پاک کا 30واں پارہ سورہ نازیات جو دوسری سورت ہے 30ویں پارے کی، والنازیات غرقا، اس کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رہا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے روکا اور اپنے پروردگار کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ۔ تو اس بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے خدا سے ڈر کر تو نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فإن الجنۃ هی المأوىٰ، یہ اور بات ہے کہ تو گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جل کر عذاب بھگت کر جنت کو جائے، 100 سال بعد جائے، 150 سال بعد، یہ دوسرا مسئلہ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فإن الجنۃ هی المأوىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس بات پر تمام علماء متفق ہو گئے، قرآن کی بات تھی۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر، ایک ایک نصیحت کے اندر ہماری زندگی کی بھی کامیابی ہے، ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جمعہ کے بیان میں کہنے سننے کے لیے آقا نے یہ بات بیان فرما دی ہو۔ دیکھو مدینہ منورہ میں
حضرت ابو بکر صدیق آسمان سے ٹپکے نہیں، زمین سے اگے نہیں، حضرت عمر فاروق، یہ جو سوالات صحابہ، ان کو بخار بھی آتا تھا، ان کو کھانسی بھی ہوتی تھی، ان کو آگ کی گرمی بھی پہنچتی تھی، ان کو برف کی سردی بھی پہنچتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ عرب کے علاقے کے باہر کا ایک حکیم مدینہ منورہ میں علاج کے غرض سے، علاج کی نیت سے اس نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا۔ جیسے ہمارے شہر میں کبھی کوئی بابا آتا ہے، کوئی جادوگر آتا ہے، کوئی سائنسدان آتا ہے، ایک حکیم آ کر اس نے میڈیکل کیمپ لگایا۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا، 1 سال۔ اس 1 سال کے عرصے میں حکیم نے صبح کو دکان کھولی اور شام کو بند کرتا، کھولی اور بند کیا۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، دسمبر 12 مہینے گزر گئے۔ حکیم کے یہاں ایک مدینہ منورہ کا کوئی صحابی، نہ مرد نہ عورت، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ حاملہ نہ غیر حاملہ، نہ شادی شدہ نہ غیر شادی شدہ، ایک مریض حکیم کے در پر نہیں پہنچا۔ حکیم اپنے کیمپ کو بند کر کر میڈیکل اور اپنے دواخانے کو بند کر کر واپس چلا گیا، اور جا کر واپس آیا مدینہ منورہ ریسرچ کرنے کے لیے۔ انسان ہو تو کھانسی، سردی، ملیریا، بخار، پیٹ کا درد، سر کا درد، یہ تو تغذیہ سے لگنے والی انسانی چیزیں ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ ریسرچ کرنے کے لیے آیا مدینہ منورہ کہ آخر کیا راز ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرات صحابہ کرام بیمار ہی نہیں ہوتے، نہ بڑی بیماری، نہ چھوٹی بیماری، نہ الٹرا ساؤنڈ سسٹم، نہ ایکس رے، نہ انجیکشن، نہ آپریشن، نہ سرجری۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے اس حکیم کو جو بات بتائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کرے اس روایت پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری کمائی کا 40% حصہ انشاءاللہ بچ کر یہ یتیموں کے، بیماروں کے کام جو ہے، مسکینوں کے کام آئے گا۔ مساجد، مدارس، خانقاہوں میں پیسہ لگے گا جو دوا پر لگ رہا ہے، آپریشنوں پر لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا نسخہ بتایا کہ مدینے میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نسخے کو لے کر اگلی جمعہ حاضر ہوں گے اور پھر ہم بتائیں گے یہ گانے اور میوزک سے امت کے اندر کیا کیا